یا پھر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو مصیبتیں دیتے ہیں بڑی مصیبت سے پہلے لعلہم یرجعون تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں, لوٹ کے آ جائیں. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل نہیں دیتے, پکڑتے ہیں بلکہ, اور کفار کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کو میں ایک ہی دفعہ قیامت میں پکڑوں گا. سو دا پوائنٹ از کہ حیا اپنے اندر سے نہ جانے دیں. اینڈ انفارچونیٹلی بیکاز آف ہمارے دور میں نا, ہمارے یونیورسٹی ٹائم میں یا اس ٹائم میں ہمارے دور میں انسٹاگرام اتنا عام نہیں تھا, نہ ہی واٹس ایپ گروپس اتنے عام تھے, نہ ہی فیس بک تھوڑا بہت تھا لیکن اتنا یوز میں نہیں تھا. ابھی تو یو ہیو اسنیپ چیٹ, ابھی تو یو آر سینڈنگ پکچر آف یور ایوری میل ٹو یور گرل فرینڈ. آپ ابھی کیا کر رہا ہوں, ابھی کیا کر رہا ہوں, ہر چیز اسنیپ ہو رہی ہے, ہر چیز انسٹاگرام ڈی ایم پہ جا رہی ہے. اور حرام کرنے کے اتنے ذرائع آسان کر دیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی قوم کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں, تو ایسے کرتے ہیں. سیٹرڈے کو یہودیوں کو منع کیا آپ نے فشنگ نہیں کرنی, اور سیٹرڈے کو ہی فشز زیادہ اوپر آنے شروع ہو جاتی تھیں اور بالکل سامنے آتی تھی. اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم احرام پہن کے جاتے تھے نا حرم حج کرنے کے لیے, کہتے ہیں ہمارے پاس سے جانور ایسے گزرتے تھے کہ جیسے ہم ابھی ہاتھ سے ان کو پکڑ سکیں, لیکن احرام میں شکار حرام تھا. اٹ واز اے ٹیسٹ کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں. ہمارے دور میں دا ایکسیسیبلٹی آف انٹرنیٹ اینڈ میڈیا از اے ٹیسٹ کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا. ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ جان لے تم سے جھوٹے کون ہیں. اب ہمارے پہ ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے ان کو دو راستے دکھا دیے, اما شاکرا و اما کفورا, شکر والے بن جائیں یا کفر کرنے والے بن جائیں. اور یہاں سے شکر کا مطلب کیا ہے, ایمان والے بن جائیں, ایمان کو پکڑ لیں. ٹو نیور ایور کمپرومائز آن یور دین, نیور کمپرومائز. یقین جانے نوجوانوں کے لیے فتنے بہت زیادہ آج کے دور میں. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ نا, آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو وی آئی پیز ہوتے ہیں, ان کا بزنس لاؤنج ہے, ان کو فرسٹ بزنس کلاس میں ان کو سیٹ ملتی ہے, اینڈ دے آر اسکارٹڈ. وہ نیچے اترتے ہیں تو ان کو گاڑی لینے آئی ہوتی ہے. قیامت کے دن بھی کچھ وی آئی پیز ہوں گے جن میں سے ایک کیٹیگری ہے 7 لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. 7 بلکہ کتنے 7, یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ان میں سے نوجوان کون کون ہے؟ ایک وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی, یہ وی آئی پی نوجوان ہوگا. کیونکہ بزرگی میں تو ہر بندہ دین پہ آ جاتا ہے, اللہ کرتا ہے, لیکن جوانی میں جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین پہ آ گیا, اس نے عبادت کرنا شروع کر دی نا, اللہ تعالیٰ اس کو, اللہ تعالیٰ کے ہاں نا اس عبادت کی بہت قدر ہے, اس عبادت کی بہت ویلیو ہے. کیونکہ بار بار حدیث میں ہے کہ جو شخص نوجوانی میں عبادت کرتا ہوگا. ایک اور شخص جو کہ جس جوان ہوگا جس کو عورت نے کہا کہ مجھ سے برائی کرو, اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دوسرا شخص نوجوان ہے. تیسرا شخص وہ شخص جو کہ اکیلے میں تنہائی میں اپنی گناہوں پہ روتا ہے کہ اللہ جو پاسٹ میں ہو گیا, میں بڑا گناہ گار ہوں, میں بڑا کمزور ہوں, مجھ سے گناہ کے مجھے معاف کر دیں آپ, میں اس کے بعد I make a decision never to go back to that life again. اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا کہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے مارک ٹوین کہتا ہے about true love is, what is perfect love. وہ کہتے ہیں love seems to be swiftest but it is the slowest of all growths. کہ love لگتا تو ایسے کہ it's very swift لیکن it is the slowest of all growths. No man or woman really knows what perfect love is until they have been married a quarter of a century. کوئی مرد اور عورت نہیں جان سکتے کہ سچا پیار کیا ہے until they are married for quarter of a century. 25 سال جب تک نہیں ہو گئے ان کو, تب تک وہ سچا پیار کے بارے میں جان نہیں سکتے. تو گھر جا کے والد صاحب سے پوچھیے گا کہ والد صاحب سچا پیار کیا ہوتا ہے. تو یہ والد صاحب سے نہ پوچھے گا کہ تھپڑ نہ پڑ جائیں, والدہ سے پوچھیے گا جا کے.
کیونکہ ان کی مار جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے. تو کہ ماں جی سچا پیار کیا ہوتا ہے, ذرا پوچھے گا ان سے, وہ بتائیں گی. پتہ ڈیفینیشن تو مجھے نہیں پتا, لیکن میرا جو تیرے باپ کے ساتھ ریلیشن ہے نا, آف سنسیئرٹی اینڈ لو, اینڈ ہی ہیز بین ہیئر ٹو پرووائڈ می اینڈ بی مائی شولڈر ٹو کرائی آن, اور ہم ہر تھک اینڈ تھن سے گزرے ہیں. اینڈ ہی واز دیئر وین آئی یوزڈ ٹو فیل الون, اینڈ آئی واز دیئر فار ہیم. اور ہمارا ایک ڈیڈیکیشن اور ایک ساتھ جو ہے نا, یہ 25 30 40 50 سال کا, دس از ٹرو لو, جو کہ ہم 2-4 مہینوں میں کہتے ہیں کہ مجھے سچا پیار ہو گیا اللہ نے, اور وہ رہتا بھی 3-4 مہینے تک ہی ہے. سو دس از ٹرو لو. نیور ایور تھنک کہ جس عورت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے, کچھ ٹائم گزرا ہے یا گپ شپ لگی ہے, اس سے آپ کو سچا پیار ہو گیا. کیونکہ مارٹ میں ہے تو فرنگی, لیکن بات ٹھیک ہے. گیا کہتا ہے کہ 25 سال تک جو بندہ ریلیشن شپ میں نہیں رہا نا ہسبینڈ ساتھ, وہ سچا پیار. اچھا شادی پھر کسی کی جائے, اللہ کی نے فرمایا کہ ایک عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے, 4 ریزنس کی بیسس پہ. اس کے بیوٹی کی وجہ سے, اس کے اسٹیٹس, اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے, اور اس کی دین کی وجہ سے. تو تم کرو اس سے جو کہ ریلیجیس ہو, جو کہ دیندار ہو. اور ایک اور اس میں آتا ہے, اس سے مفہوم ہے کہ اگر تم نے اس سے نہ کی دیندار ہے تو تمہارا ناک گرد آلود ہو, مطلب تم خوار ہو گئے, تم پچھتاؤ گے اپنے ڈیسیژن پہ. اچھا اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ